السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے وضو فرمایا اور جب آپ کے قدمین کو دھونے کی باری آئی تو میں نے دیکھا کہ آپ نے موزے پہن رکھے، تو میں نے آگے جھکا تاکہ آپ کی جرابیں وہ موزے میں اتار دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اسی طرح رہنے دو، کیونکہ میں نے ان دونوں کو باوضو ہونے کی حالت میں پہنا تھا۔ پھر آپ نے ان دونوں موزوں کے اوپر یعنی دائیں اور بائیں پاؤں پر مسح فرمایا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ وضو سے متعلقہ احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں، اور جیسا کہ پہلے حدیث گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر اور موزوں پر مسح فرمایا۔ اسی طرح اس حدیث میں مزید صراحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں کے اوپر مسح فرمایا۔ یہ واقعہ غزوہ تبوک کا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس وقت خدمت فرما رہے تھے، پانی ڈال رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، تو انہوں نے آپ کی جرابیں اتارنی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات بیان فرمائی۔ اسی طرح اس حدیث مبارکہ سے محدثین کرام نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ جرابوں پر مسح کرنے کی شرط کیا ہے، تو وہ شرط یہ ہے کہ ایک مرتبہ انسان نے وضو کر کے وہ جرابیں پہن لی ہوں تو پھر ان کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اگر وضو کیے بغیر جراب پہنی یا پھر غسل فرض تھا اور غسل کیے بغیر جراب پہنی تو پھر اس پر مسح نہیں۔ مسح اس وقت ہے جب مکمل طہارت اور پاکیزگی کی حالت میں جرابیں پہنی گئی ہوں، تو پھر وضو کے لیے اس پر مسح کر سکتے ہیں، اور غسل کے لیے تو معلوم ہے مسح ہے ہی نہیں۔ غسل اگر فرض ہو جائے تو جراب اتار کر غسل کرنا ہے اور پاؤں کو دھونا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ ان کو رہنے دو، کیونکہ میں نے وضو باوضو ہو کر طہارت کی حالت میں ان میں پیر داخل کیے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص وضو باوضو ہو کر جرابیں پہن لے تو اس کے بعد وہ ان جرابوں کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ آگے یہ مسئلہ بھی آئے گا کہ مسح جو ہے اس کی مدت کتنی ہے، تو اس میں جب انسان نے مسح کیا تب سے جو ہے نا وہ جو مدت ہے اس کا آغاز ہوگا۔ مثلا ایک شخص نے ظہر کی نماز میں وضو کیا اور پاؤں دھوئے اور اس کے بعد جرابیں پہن لی، اب اس کا وضو قائم رہا اور اس نے عصر کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھی۔ مغرب سے قبل اس کو حاجت ہوئی اور اس نے قضاء حاجت کی، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب اس نے مغرب کی نماز سے قبل وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا، تو اب مغرب سے اس کی مسح کی مدت شروع ہو رہی۔ یہ مسح کی مدت ظہر سے نہیں شروع ہوئی کہ جس وقت اس نے جراب پہنی تھی، کیونکہ اس وقت تو اس نے پاؤں دھو کر جراب میں جو ہے وہ پاؤں ڈالے تھے، تو وہ تو ہے اصل وضو، اور اس کے بعد جس وقت مسح کیا تب سے مدت شروع ہوئی۔ اور مقیم شخص کے لیے ایک دن اور ایک رات 24 گھنٹے یہ مسح کی مدت ہے، یعنی مغرب سے پہلے اگر اس نے وضو کیا تھا تو اگلے دن مغرب تک وہ اسی جراب کو اگر پہنے رکھے تو اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے مسلسل، جب بھی وضو کرے اسی کے اوپر مسح کر۔ لیکن اگر اس نے جراب اتار دی تو پھر اس کا وضو ختم ہو گیا۔ جب اس نے
مسا کر کے وضو کیا تھا تو وہ وضو اس وقت تک برقرار ہے جب تک جراب پہنی ہوئی ہے، موزے پہنے ہوئے ہیں۔ اگر اس نے موزے اتار دیے تو پھر وضو ٹوٹ گیا، اب اس کو دوبارہ اگلے وضو میں پاؤں دھونے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے جراب پہننی۔ ایک شخص نے وضو کیا اور اس کے اندر اس نے پاؤں دھوئے اور جراب پہنی، اس کا وضو قائم ہے۔ اس نے جراب کسی وجہ سے میلی ہو گئی، گیلی ہو گئی، پھٹ گئی، وہ جراب اتار دی اور دوسری کوئی جراب پہن لی، چونکہ ابھی تک اس کا وضو وہ چل رہا ہے جو اس نے پاؤں دھو کر کیا تھا، وضو ٹوٹا نہیں، تو اب اس نے جو جوڑا بدلا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ آئندہ وضو کے وقت جب مسح کرے گا تو مسح کر سکتا ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق اس وقت ہے جب اس کا وضو مسح کرنے سے شروع ہوا، جہاں سے وہ شروع ہوا جراب اتاری، مسح ختم، اور وضو اب دوبارہ پاؤں دھو کر کرنا۔ اور جب سے مسح کیا ہے تب سے لے کر مقیم شخص کے لیے 24 گھنٹے ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ مسافر وہی جراب پہنے رکھے، بسا اوقات سفر ایسا ہوتا ہے، اور بالخصوص جو ایام تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام گھوڑوں پر یا اونٹوں پر سفر کرتے تھے تو وہ لمبے سفر ہوتے تھے۔ اسی طرح جو مجاہدین جہاد میں نکلتے تھے تو ان کو موقع نہیں ملتا تھا کہ وہ بار بار جو ہے وہ جوتا تبدیل کریں یا جراب تبدیل کریں، طویل وقت تک وہ وہی جرابیں پہنتے تھے۔ تو ایسے میں اگر کسی شخص کو ضرورت محسوس ہو تو وہ 3 دن اور 3 راتیں سفر میں اپنے مسح کو کر سکتا ہے۔ اس کی مسح کی مدت 3 دن 3 راتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان۔ اس میں پہلے بھی بات کی تھی جرابوں کی، جو یہ جو ترتیب ہے کہ کسی نے کہا چمڑے کی ہوں اور اس میں اتنا چلا جا سکتا ہو، وہ تو جوتا ہے۔ جراب کا مطلب خف اور جورب دونوں الفاظ حدیث کے اندر آئے ہیں، چمڑے کے موزے بھی اور اون کے موزے بھی، اور واضح طور پر آثار میں صحابہ کرام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کپڑے کے یا اون کے بنے ہوئے موزے پہنتے تھے اور اس پر مسح کرتے تھے۔ صرف وہ اتنے باریک نہ ہوں کہ جس سے جلد نظر آتی ہو، جس طرح ہمارے ہاں بالکل سکن کلر کے بہت باریک جو ہے نا ایسے سوراخوں والے جو ہے وہ جرابیں پہنی جاتی ہیں گرمیوں میں، جن سے پاؤں نظر آتا ہے، اس پہ مسح نہیں ہے۔ باقی جو پاؤں کو مکمل ڈھانپ لے اس پر مسح ہے۔ اچھا، اسی میں ایک ذیل میں ایک بات اور سمجھ لیں، وہ جراب جو آج کل اینکل کٹ والی آتی ہے جس میں ٹخنا ننگا رہتا ہے، بالکل صرف پاؤں کے اوپر ہوتی ہے، ٹخنے پہ وہ نہیں ہوتی، اس پر مسح نہیں ہو سکتا۔ جراب وہ ہے جو مکمل پاؤں جتنا حصہ دھونا ہے اس سارے کو کور کرے، یعنی ٹخنا مکمل اس میں کور رہے، کسی وقت بھی وہ جراب اس ٹخنے سے نہ ہٹتی ہو تو پھر اس جراب کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر جراب ایسی ہے جو ٹخنے کو کور نہیں کرتی یا بالکل اس کے ساتھ ساتھ لگی ہے، کسی ٹائم بندہ چلتے ہوئے وہ نیچے ہو جاتی ہے، ایسی جراب کے اوپر مسح نہیں۔